ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے۔ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے غزوہ احد میں بھی حصہ لیا اور اس میں آنے والے مشکل حالات اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اس آزمائش میں بھی اللہ کی مدد سے وہ پوری طرح کامیاب ہوئے، لیکن اس لڑائی میں انہیں ایک گہری چوٹ لگی۔ علاج کروانے کے بعد وہ اوپر سے تو ٹھیک لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر وہ چوٹ بگڑتی چلی گئی۔ وہ شدید تکلیف میں پڑ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت صبر کرے اور یہ کہے، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیرے ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں تو مجھے اس کا اچھا بدلہ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کافی عرصے تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ ان سے مل کر گھر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کی اور یہ دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف کر دے، انہیں اپنے بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر، ان کے خاندان کو صبر دے اور انہیں اچھا بدلہ عطا کر۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی کہی ہوئی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے بھی وہی دعا پڑھنی چاہی، لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ابو سلمہ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے یقین کے ساتھ پوری دعا کی۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت دکھی ہو گئی۔ عرب کے مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ہمدردی کے طور پر انہیں بیوائے عرب کہنا شروع کر دیا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور خاندان میں کوئی بڑا سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس حالت کو دیکھ کر مہاجرین اور انصار نے سوچا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مدد کرنا ان کا فرض ہے۔ اس لیے جب ان کی عدت پوری ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر انہیں بھی انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بچوں کو سہارا مل سکے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غصے والی اور تیز مزاج عورت ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ میری کوئی بات آپ کو بری نہ لگ جائے اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تمہارے غصے کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک عمر کی بات ہے، اب میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور بچوں کی جو بات ہے تو اسی وجہ سے نکاح کی پیشکش کر رہا ہوں تاکہ میں ان کی ذمہ داری لے سکوں اور تمہیں راحت مل سکے۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کر لی اور انہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بہترین بدلے کے طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر عطا کیا۔
نکاح کے بعد بنی مخزوم قبیلے کی یہ سمجھدار اور نیک عورت صرف ام سلمہ ہی نہیں رہی، بلکہ انہیں ام المؤمنین، مؤمنوں کی ماں کا بڑا اور خاص مقام مل گیا۔